السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت کا تصور جماتے ہوئے حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دوستان محترم، سرکار غوث پاک کی سیرت سے چند ضروری ہدایات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، ہر دور میں اولیاء اللہ میں ایک نمایاں خوبی رہی ہے، اور وہ یہ کہ اولیاء اللہ غریب نواز اور بندہ پرور ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی یہ خصوصی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، اور ان کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں اور ان کی دلجوئی کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری رضا اور خوشنودی تلاش کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ میری امت کے دیندار کمزور طبقے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر وہ میری امت کے کمزور اور نیک مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انہیں میری رضا اور خوشنودی میسر آ جائے گی۔ یعنی ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کریں، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جس محبوب کو راضی کرنا پسند فرماتا ہے، یقیناً اللہ کے بندوں کی بھی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم محبوب خدا کو راضی کریں۔ اب سرکار راضی کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ابغونی فی الضعفاء، میری رضا اور خوشنودی کمزور مسلمانوں کی خدمت میں تلاش کرو۔ یعنی تم مسلمانوں کا کمزور طبقہ، دینداروں میں کمزور طبقہ، ان کی خدمت کر کے، ان کی دلجوئی کر کے ان کے دلوں کو خوش کرو گے تو سرکار فرماتے ہیں تمہیں میری رضا مل جائے گی، میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ دوستان محترم، اب اللہ کے ولی تو چونکہ بہت زیادہ اپنے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کی یہ بھی ایک منفرد شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کمزور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اب اس زاویے سے، اس اینگل سے ہم پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں کہ غوث پاک نے کمزور دیندار مسلمانوں کو خوش کرنے کی کیسے کوشش فرمائی ہے۔ دیکھیں، ایک غریب شخص شکستہ خاطر، دل ٹوٹا ہوا گزر رہا تھا۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم شکستہ خاطر کیوں ہو؟ تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے، کچھ پریشانی کے آثار تمہارے چہرے پر ظاہر ہیں۔ اس نے کہا، حضور میں سمندر کے کنارے گیا تھا اور مجھے ایک کنارے سے دوسری طرف پہنچنا تھا، میں نے ملاح اور کشتی چلانے والے سے کہا کہ مجھے کشتی میں بٹھا کر دوسری طرف پہنچا دو، لیکن حضور میرے پاس اس ملاح کو کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس ملاح نے مجھے کشتی میں بیٹھنے نہیں دیا۔ تو آج میں اپنی غریبی پر شکستہ خاطر ہو گیا اور میں اپنی غریبی کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جب یہ حال سنا تو ابھی حال سن رہے تھے، اسی درمیان ایک شخص نے بارگاہ غوث الاعظم میں ایک تھیلی نذرانے کے طور پر پیش کی، جس تھیلی کے اندر 30 دینار تھے، یعنی 30 سونے کے سکے موجود تھے جو لاکھوں کی مالیت کے برابر تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی غربت کی وجہ سے شکستہ دل مسلمان کو دیکھا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا، خُذْ هَذِهِ السُّرَّةَ وَاذْهَبْ بِهَا إِلَى الْمَلَّاحِ وَأَعْطِهَا وَقُلْ لَهُ لَا تَرُدَّ فَقِيرًا أَبَدًا۔ اے کمزور مسلمان، یہ تھیلی لے جاؤ اور کشتی چلانے والے کو یہ تھیلی اور اس کی پوری رقم یہ کہہ کر کے ادا کر دو، لا ترد فقیرا ابدا، یہ تمہارا کرایہ ہے، آئندہ کسی بھی غریب مسلمان کو کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہ پلٹانا۔ یہ تمہیں پیشگی شیخ عبد القادر جیلانی کرایہ دے رہا ہے کہ کوئی بھی غریب مسلمان، کمزور مسلمان اگر اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کرایہ نہیں، رقم نہیں، تو آئندہ تم اس سے رقم کا مطالبہ نہ کرنا۔ یہ غوث الاعظم دستگیر کی طرف سے تمہیں ایڈوانس ان کمزور مسلمانوں کا کرایہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنی قمیص اتار کر کے عنایت فرما دی، وہ قمیص اس نے بیچی
تو 20 درہم اس نے حاصل کیے۔ اس طریقے سے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ 15 سال تک وہ برج بغداد میں کھڑے رہ کر ایک پاؤں پر عشاء بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تو فجر تک ختم کر دیتے تو صرف عبادت ہی زیادہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف راتوں کو عبادت کرتے تو 40 سال ایسے گزرے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جہاں پر آپ کے یہ سارے معاملات ہیں وہیں پر کمزور مسلمانوں کی مدد کر کے اللہ رسول کو راضی کرنے والا معاملہ بھی آپ کا انوکھا انداز ہے۔ مسلمانوں کو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اس پہلو سے بھی نصیحت پکڑنی چاہیے۔ میں اس حدیث پاک کی شرح پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ ایمانی نکات اس میں نظر آئے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ ابغونی فی الضعفاء، کہ کمزور دینداروں میں مجھے تلاش کرو۔ میں لفظ بے محل نہیں بول رہا ہوں، میرے لفظوں میں بھی بہت کچھ ہے، چونکہ تشریح کا وقت نہیں ہوتا اس لیے میں شارٹ لفظ بول کر مفہوم آپ لوگوں پر بھی کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ کمزور دینداروں کی مدد کرنے میں سرکار نے اپنی رضا جوئی اور اپنی خوشنودی کا جو راز رکھا ہے، اس سلسلے میں حضرت امام علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اطلبوا الی حفظ حقوقهم وجبر قلوبهم فإنی معهم بالصورة في بعض الأوقات وبالقلب في جميعها۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری امت کے کمزور دیندار پرہیزگاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو سرکار فرماتے ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کی دلجوئی کرتے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنِّي مَعَهُمْ بِالصُّورَةِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی میں اپنے جسم ظاہری کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَبِالْقَلْبِ فِي جَمِيعِهَا، اور میں اپنے دلی اور توجہ کے معاملے کے ساتھ تو ہر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو تو کبھی میں ظاہراً صورتاً شکلاً بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور کبھی کبھی تو میں ظاہراً ہوتا ہوں، باقی دلی توجہ کے اعتبار سے دیکھے تو کمزور مسلمانوں کے ساتھ میری توجہات ہمیشہ لگی رہتی ہیں۔ تو اس میں سرکار کی رضا جوئی ہے۔ اب اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمن نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ایسی پاک مجلسوں میں یعنی صالحین میں کمزور طبقہ، ان کی خدمت کر کے ہمیں اللہ و رسول کی رضا تلاش کرنی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسی پاک مجلسوں میں اگر کوئی اجنبی شخص پر نظر پڑے تو اس سے مصافحہ ضرور کرے۔ ممکن ہے کہ اس گروہ میں کوئی شہسوار ہو، یعنی صالحین کا جہاں مجمع لگا ہوا ہو، جہاں اہل اللہ ہو، کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہو، تو وہاں اگر تمہیں کوئی اجنبی شخص نظر آئے تو حکیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے ضرور مصافحہ کرو، کہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی شہسوار موجود ہو۔ آگے فرماتے ہیں حضرت جبریل شکل انسانی میں حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، حضرت خضر مختلف انسانی شکلوں میں لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اپنے بعض امتیوں کے جنازے میں آج بھی شرکت
شرکت فرماتے ہیں۔ تو غور کرو، اب ہم تو پہچان والوں سے بھی سلام کلام کرتے نہیں، جبکہ یہاں تو یہ کہا گیا کہ صالحین ہو اور کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بڑے مالدار نہ ہو، جن کی کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو، کوئی بڑا خاندان نہ ہو، ہے نیک مگر کمزور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لوگ اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر کوئی سیٹ ہو تو ہر کوئی سلام کرنے کے لیے اس کے آگے سے گزرنا اپنی قسمت سمجھتا ہے کہ میں ذرا ادھر سے ہو کے جاؤں تاکہ فلاں صاحب مل جائے۔ تو اس کو میں ان حدیثوں کو پڑھتا ہوں، میرا سال ہا سے اللہ کے فضل سے اس پر معمول ہے کہ میں نے کبھی کسی امیر کو امیر سمجھ کر محض سلام نہیں کیا، اور نہ کسی کے گھر گیا اس نیت سے کہ کوئی امیر کبیر ہے اور میں اس کے گھر جاؤں کچھ تمنا اور طلب میں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ بچائے ہمیشہ کہ یہ احادیث کا مفہوم ہے، اور اس پر میں وہ حدیث سے کیا پڑھوں، بتا دیتا ہوں میں نے جو پڑھا ہے وہ باضابطہ سرکار نے فرمایا اتقوا مجالس الموت، مردوں کی مجلسوں سے بچتے رہو۔ اب یہ ان مالداروں کے لیے نہیں ہے جو دیندار ہیں، چونکہ دیندار ہیں تو پھر ان کی دینداری ہی ان کے لیے وجہ شرافت ہے، پھر ان سے ملنا یہ دینداری کی وجہ سے۔ یہاں سرکار نے فرمایا جو دنیا دار ہے اور دین دور دور تک نہیں ہے، مردوں کی مجلسوں سے بچو۔ پوچھا گیا من الموتا، حضور مردے کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا الاغنیاء، وہ مالدار جو دیندار نہیں ہے۔ اور کبھی وقت ملا تو میں تمہیں وہ باتیں سناؤں گا جو میں نے ابھی میں نے تازہ مطالعہ کیا بشیر القاری شرح صحیح البخاری میں، اور اس میں باب بدء الوحی میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے غار حرا میں تنہائی کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اس کے ضمن میں علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمٰن نے جو خلوت پسندی کے راز ذکر کیے نا، وہ سننے کے لائق ہے۔ خیر یہ اہل علم کے لیے ہیں کہ علم سیکھیں پھر خلوت نشین ہو جائیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کمزور لوگوں کی نظر میں جو خاص اہمیت نہیں رکھتے مگر ہے دیندار پرہیزگار، تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، سرکار فرماتے اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ کبھی تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ خود بنفس نفیس ہوتا ہوں، اور اگر میں بنفس نفیس نہ بھی رہوں تو میری توجہ ایسے لوگوں پر ہمیشہ رہتی ہے، تم ان سے اچھا سلوک کرنا۔ غوث پاک نے وہ بیچارہ شخص جو سمندر پار کرنا چاہتا تھا، پیسے نہیں تھے، 30 سونے کے سکے جو لاکھوں کی مالیت کے برابر تھے یک مشت عطا کر دیے، ایک ہی مٹھی میں دے دی، اور کہا کبھی بھی لا ترد فقیرن ابدا، کبھی کسی فقیر کو کشتی میں بٹھانے سے انکار مت کرنا، یہ تیرا ایڈوانس کرایہ ہے۔ اس طریقے سے اولیاء اللہ میں سے ہر ولی کی یہ خوبی ہوتی تھی کہ وہ مخلوق کی دلجوئی کرتے تھے، غریب اہل ایمان پرہیزگاروں کا سہارا بنتے تھے۔ اب یہاں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے بھی بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے پہلی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، تراویح میں پہلی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، تو ان کے ختم شریف کی محفل میں حضرت ابو ہریرہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام دونوں خود تشریف لائے اور کہا کہ آج ان کا پہلی بار قرآن ختم ہوا ہے تو ہم ان کی محفل میں حاضر آئے ہیں جی۔ تو یہ کتنی اہم ترین تعلیمات ہیں، ہم کہاں کہاں حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کہاں کہاں اولیاء اللہ کا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا نقش قدم، اور یہ ہے حضور علیہ السلام، اپنے دائیں بائیں ہی ہیں، ڈھونڈو وہاں رسول اللہ علیہ السلام کی رضا، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں،
وہیں سرکار کی رضا چھپی ہوئی ہے، تلاش کرو۔ ہمارے برستے ہوئے بادل دور دور تک برسے اور ہمارا اپنا آنگن ہی اس سے محروم رہ جائے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ خیر، ایک اور بھی سرکار غوث پاک کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھو۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وقت بے شمار رحمتیں برکتیں دی ہیں، جسمانی، روحانی، خارجی، داخلی نوازشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر بیماری آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے اپنے پیاروں کے وفات سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ایسی ہزاروں قسم کی مصیبتیں بھی انسان پر آتی ہیں، جبکہ ان گنت نعمتیں بھی اللہ نے اس کے وجود میں رکھی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ اس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، نہ حدیث، نہ بزرگوں کی سیرت، تو پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ شکوہ شکایت کی زبان کھولتا ہے اور اللہ رب العزت کے بارے میں بھی نازیبا کلام بولتا ہے، اور خاص طور پر خواتین، عورتیں، تو وہ بھی اس بات پر توجہ کریں اور آپ بھی انہیں توجہ کرائیں اور یہ سکھائیں انہیں کہ کبھی کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکوہ نہیں کرنا ہے۔ کبھی اس طرح کے کلمات کے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، مجھے ہی مصیبت میں کیوں مبتلا کیا، یہ ناانصافی ہے، مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا، نہ جانے اللہ ہماری کب سنے گا، اللہ میری تقدیر میں خوشیاں لکھنا بھول گیا، معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ۔ اس قسم کے لفظ لوگوں کی زبان پر شکوہ اور شکایت کے طور پر ادا ہوتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے غلاموں فتوح الغیب میں پیران پیر علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، باضابطہ آپ نے پورا مقالہ لکھا ہے النہی عن الشکوہ، فتوح الغیب کا 18واں مقالہ۔ اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تشکون الى احد ما نزل بک من بلاء کائنا من کان صدیقا او عدوا۔ غوث پاک فرماتے ہیں تم پر جو بھی تکلیف یا مصیبت آئے، کسی دوست کی طرف سے آئے یا دشمن کی طرف سے آئے، کبھی شکایت نہ کرنا۔ اور پھر آگے فرمایا غوث پاک نے، وَلَا تَتَّهِمَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي مَا فَعَلَ فِيكَ وَأَنزَلَ بِكَ مِنَ الْبَلَاءِ بَلْ أَظْهِرِ الْخَيْرَ وَالشُّكْرَ۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش پہنچے تو پھر اللہ کی طرف سے پہنچنے والی کسی بھی آزمائش پر اللہ سے بدگمانی نہ کرنا۔ وہی بدگمانی والے لفظ جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا تھا، کیسی بھی آزمائش پہنچے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہ کرنا۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں، من الذی خلا من نعمت اللہ تعالی، کون ہے جس پر اللہ نے نعمتیں نہیں برسائی؟ اور آیت کریمہ لکھی غوث پاک نے کہ اتنی نعمتیں اللہ کی کہ شمار نہ کر سکو گے۔ فَكَمْ مِن نِعْمَةٍ عِنْدَكَ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهَا، ان گنت نعمتیں ایسی اللہ نے دی ہے جس کو تو جانتا تک نہیں۔ اب یہ سب لکھنے کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں، احذر الشکوہ جدہ، تم پر کیسی ہی مصیبت آ جائے، لو قطعت وقرض لحمک بالمقارض، اگر تمہارے گوشت اور چمڑیاں کینچیوں سے کاٹ بھی دی جائے پھر بھی اللہ کا شکوہ نہ کرنا۔ یہ ہے تعلیمات غوث العظم دستگیر۔ اور میں اگلا غوث پاک کا فرمان پڑھ رہا ہوں کہ یہ شکوے شکایتیں مصیبتوں کا دروازہ بند نہیں کرتی۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں زیادہ شکوے شکایتیں کروں تو مصیبتیں رک جائیں۔ غوث پاک فرماتے فَإِنَّ أَقْصَرَ مَا يَنزِلُ بِابْنِ آدم مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِشَكْوَاهُ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى۔ غوث پاک فرماتے اکثر طور پر
انسان مختلف قسم کی آزمائشوں میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہے. تو اللہ کا شکوہ اور شکایت کرنے سے تو مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، اور پیرانے پیر کے غلام ہو تو پھر پیرانے پیر کی بات ماننی چاہیے. اب غوث پاک کے لفظ سننا، اور اہل علم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ غوث پاک نے یہ کیا کہا ہے. فرمایا ایاک ایاک ثم ایاک، اللہ اللہ ثم اللہ، النجات النجات النجات، الحذر الحذر. غوث پاک فرماتے بچو بچو پھر بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو پھر اللہ سے ڈرو، نجات کی فکر کرو، نجات کی فکر کرو، نجات کی فکر کرو. الحذر الحذر، شکوہ سے پرہیز کرو، شکوہ سے پرہیز کرو. چونکہ شکوے اللہ کے کرو گے تو مصیبتیں کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی. اور پھر یہ شکوے بندے کو کبھی کبھی کفر کی دہلیز تک لے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، پیران پیر سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ایک لفظ کہا، حل تتہم الوالدۃ الرحیمۃ، کیا تم میں سے کبھی کوئی احمق شفقت کرنے والی ماں کے بارے میں بھی بدگمانی کرتا ہے؟ توجہ ہے آپ لوگ، یہ غوث پاک کے کلمات ہیں. فرماتے کیا تم میں سے کوئی بیوقوف ایسا ہے جو شفقت کرنے والی ماں کے بارے میں بدگمانی کر سکتا ہو؟ پھر غوث پاک فرماتے اللہ ارحم بعبدہ من الوالدۃ بولدہا. غوث پاک فرماتے ایک ماں اپنے بیٹے پر جتنی شفقتیں کرتی ہے اللہ اس سے زیادہ رحمتیں فرماتا ہے. تو پھر اس اللہ کا شکوہ کیوں، اور پھر اس اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر زبان بے لگام کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، دو باتیں آج کے اس جمعہ سے ہم نے سیکھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کمزور مسلمان، دیندار کمزور مسلمانوں کی خدمت کرنے، ان کا دل خوش کرنے سے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں. اور غوث پاک نے یہ کر کے دکھایا. اللہ کا شکوہ اور ناراضگی اور بدزبانی کرنے سے مصیبتیں بڑھتی ہیں، نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی آزمائش پر صبر کرنا ہے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں پیران پیر کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.